زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ. اللہم لک الحمد الحمد للہ کثیرا. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قابل احترام بزرگوں، خواتین اور عزیز نوجوان ساتھیوں، اس اجتماع میں آپ تمام کا جمع ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ عز و جل نے مجھ کو اور آپ کو ہدایت سے نوازا ہے، اور اللہ عز و جل نے میرے اور آپ کے دل میں ایمان عطا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مجلس کے ذریعے ہمارے ایمان میں اضافہ فرما دے. اور بات یہ کہ اصول علم ہر مسلمان کے لیے لازم ہے. فریضۃ علی کل مسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم کا حاصل کرنا کن امور میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات سے متعلق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق اور اللہ کے دین سے متعلق ان باتوں کے بارے میں علم حاصل کرنا ہم پر فرض ہے، فرض العین ہے. یہ اور بات ہے کہ ہم غفلت برت رہے ہیں خود ہماری ذات کے بارے میں، ہماری اولاد اور ہمارے بیوی بچوں کے بارے میں، لیکن در حقیقت میں یہی آخری منزل جہاں انسان قبر کو پہنچنے والا ہے دنیا کی زندگی ختم کر کے. وہاں یہی سوال ہے، من ربک، تمہارے رب کے بارے میں کیا معلوم؟ ما دینک، تمہارے دین کے بارے میں کیا معلوم؟ یہ معلوم سے مطلب کیا ہے؟ کیا معلوم تھا جو عمل کرے. من ربک، تمہارے رب کے بارے میں کیا معلوم تھا جس عقیدے میں زندگی گزارے. من نبیک، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا معلوم تھا جس کی زندگی کو لے کر اپنی زندگی گزارے. حتیٰ کہ یہی بنیادی سوال ہے جس کے لیے اصول علم ضروری ہے، اور اصول علم ہوگا تو ایمان میں اضافہ ہوگا. ایمان میں اضافہ ہوگا تو عمل کے لیے آسانی ہوگی. انسان نیکی کرے گا تو پھر ایمان میں اضافہ ہوگا، انسان برائی کرے گا تو ایمان میں کمزوری ہوگی. انسان برائی سے بچے گا تو یہ بھی نیکی ہے، یہ نیکی بھی ایمان میں اضافہ کرنے والی. تو بنیادی چیز ہے اصول علم. اصول علم کی مجلسوں میں بیٹھتے رہنا، چاہے یہاں پر ہو کہیں اور پر ہو، لیکن اصول علم کی مجلسیں ہمارے لیے، بچوں کے لیے، بیویوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، مرد اور خواتین کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی مساجد میں رکھتے رہنا، رکھوانا، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس مجلس میں جو عنوان آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ کہ کسی قسم کا شک و شبہ میرے اور آپ کے دل میں عنوان پڑھ کے بھی نہیں ہونا چاہیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک، آپ کا منہج، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی کا طریقہ، آپ کا دین سمجھنے کا طریقہ، آپ کا دین سمجھانے کا طریقہ، آپ کے دین پر عمل کرنے کا طریقہ تمام مسلکوں سے سب سے افضل ہے. کوئی شک و شبہ ہے اس میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام ہیں. اب دنیا کے اندر کتنے بھی امام، کتنے بھی علماء، کتنے بھی محدثین آ جائے، سب کے سب کو اسی مسلک پر عمل کرنا ہے جس مسلک کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے سامنے پیش کیے. اور امت میں کس کے سامنے پیش کیا اور ان کے بارے میں کیا کہا گیا، یہی مسلک کی اصل ہے. جب بھی یہ بات ہم سنتے ہیں کہ بھائی جو سو مسلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے، یہ بات سنتے ہی تین باتیں ذہن میں آ جانا. کتنی باتیں؟ تین باتیں. سب سے پہلے عقیدہ. کیا آئیں گا سب سے پہلے؟ عقیدہ. دوسرا عبادات. کیا آئیں گا دوسرا؟ عبادات. تیسرا معاملات. کیا آئیں گا تیسرا؟ معاملات. عقیدہ، عبادات، معاملات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک، آپ کا طریقہ، آپ کا منہج، آپ کا وے آف لائف، آپ کا دین سمجھنے، سمجھانے، عمل کرنے کا طریقہ عقیدے میں کیا تھا، عبادت میں کیا تھا، معاملات میں کیا تھا. اس کے علاوہ اور ہیں لیکن یہ تین کیٹیگریز اہم ہیں. یہ تین باتیں ہے کیا، یہ سمجھیں گے. اور یہ تین باتوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے جو آپ سمجھیں، جو آپ عمل کیے، جو آپ امت کو سمجھائے. ہم اور آپ امن ہونے کے ناطے یہ تین باتوں پہ اس مسلک، اس منہج، اس طریقے پہ ہے نہیں ہے. یہ اپنا جائزہ لے لینا. گھر کے اندر، گھر کے باہر، دیوان خانوں میں، مسجد میں، مدارس میں، روڈوں پر، میلاد میں، قوالیوں میں، عرسوں میں، ولیمے میں، شادی میں، عقیقے میں،
ہر جگہ یہ تین معاملات کام آنے والے، عقیدہ، عبادت، معاملات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک. لفظ عقیدہ سب سے پہلے بنیادی باتیں لے کے ہم آگے بڑھیں گے. لفظ عقیدہ جیسے آتا 6 باتیں ذہن میں آنا. کتنے؟ اللہ، کیا آئیں گا سب سے پہلے؟ کتابیں، فرشتے، تمام پیغمبر، آخرت، اچھی بری تقدیر. اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں ہے، اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کا منشا، اس کا ٹرانسلیشن، اس کی سمجھ، اس کی انڈرسٹینڈنگ، اس کا منہج، اس کا مسلک، اس کا طریقہ، قرآن اور سنت میں جو کچھ ہے اللہ کے بارے میں، یہ کس کے علم میں سب سے صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں. کیوں؟ جس نبی پر قرآن نازل کیا گیا، اس نبی پر اللہ نے جس منشے کے ساتھ قرآن نازل کیا، اس منشے کو بھی نبی پر نازل کیا گیا. جیسے قرآن مجید میں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیسی نماز قائم کرو یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، کسی اور کو دیا گیا؟ 2022 میں اٹھ کے انجینئر مرزا بولیں گا، آج سے 300 سال پہلے اٹھ کے کوئی امام کا نام لے لیں گے آپ، ان سے 400 سال پہلے کسی محدث کا نام لے لیں گے، ان سے 500 سال پہلے کسی امام کا نام لے لیں گے. ان کی نماز ایسی تھی تو چلتا کیا؟ اقیموا الصلاۃ جس پر آیت نازل ہوئی، اسی کو اللہ نے اقیموا الصلاۃ کا اللہ کے قریب جو معنی ہے بتا دیا. اب اللہ کے قریب نماز کا جو معنی ہے، جو مفہوم ہے، جو طریقہ ہے، جو اذکار ہے، وہ سب کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھ دیا. کس کے سامنے رکھ دیا؟ میرے اور آپ کے سامنے نہیں. یہ امت کون ہے ہم آگے دیکھیں گے. میرے اور آپ کے سامنے نہیں، امت کے لوگوں کے سامنے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود تھے ان کے سامنے رکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں اور پیغمبروں کے بارے میں جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا، یہ عقیدے کے معاملات میں سے ہے. اس لیے کہ ایمان، عقیدہ، ایمان کے 6 ارکان یہ چیزیں ہیں. ان سے متعلق جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک، طریقہ، عقیدہ، بلیف، ایمان، یقین تھا، ویسا ہی اگر مسلمان کا ہے تو وہ مسلمان ہے. نبی کے مسلک سے ہٹ کے ان 6 باتوں میں جو کچھ قرآن اور سنت میں بیان کیا گیا، اگر کسی کا مسلک نبی کے مسلک سے ہٹ کے، کسی کا عقیدہ نبی کے عقیدے سے ہٹ کے، کسی کا طریقہ ان باتوں کے سمجھنے میں نبی کے طریقے سے ہٹ کے، تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا. لفظ مسلک میں پہلا معاملہ عقیدہ. عقیدہ بولتے ہیں 6 چیزیں، 6 چیزوں میں کسی ایک چیز میں بھی گڑبڑ ہے، مسلمان ہی نہیں ہے. پھر انہیں یہ بات آگے سمجھ لیں گے، وہ کیسے، وہ ایسے، وہ ویسے. پورے 6 چیزوں کی مثال تو میں آپ کو 1 گھنٹے پر نہیں دے سکتا، لیکن ایک ہی مثال دیں گے جو آج کا دن ہے. دوسرا، عبادات. عقیدہ، عبادات، معاملات. عقیدے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہج 6 چیزوں میں. عبادات، ہر قسم کی عبادت، چاہے وہ دعا ہو، امید ہو، توکل ہو، قربانی ہو، نذر ہو، منت ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، نماز ہو، روزہ ہو، قربانی ہو، عمرہ ہو، حج ہو، طواف ہو، سب کچھ کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. اب اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کسی بھی قسم کی عبادت کر لینا یا کسی اور کے لیے عبادت کرنا تو بھی اللہ کا نام لے کے کرنا تو بھی کفر ہے. جہانگیر بنا کے جا کے آپ بکرا ذبح کر رہے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر کے کھا سکتے؟ اللہ کا نام لینا بھائی. عقیدہ، نیت کس کی طرف ہے؟ منسوب ہے ان کی طرف ہے، وہ بھی کفر ہے. عقیدے میں مسلک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑ کے کوئی اور مسلک اختیار کر لیے، اسلام سے خارج. عقیدے کے 6 معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک چھوڑ کے کسی اور کا مسلک اختیار کر لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے نہیں جڑتا، وہ بھی کفر پر ہے. تیسرا معاملہ کیا ہے؟ معاملات، نکاح، شادی، بیاہ، لین دین، تجارت، گفتگو، سیاست، دوستی، دشمنی، لین دین، دکان سے خریدی فروخت، قرض لینا، قرض دینا، بینکنگ سسٹم، تجارتیں، تمام چیزیں معاملات میں آتے. کتاب پڑھیے اقبال کیلانی صاحب کی 200 الکبائر، اس میں آپ کو ساری باتیں معلوم ہوتی. کیسا بھی اپنے گھر میں کتاب رکھیے، الکبائر اقبال کیلانی صاحب کی، کبیرہ و صغیرہ گناہ کی کتاب، پوری 6 کیٹیگریوں کو بانٹ کے بتا دیے شیخ کہ کیسا انسانوں کو انڈرسٹینڈنگ ہونا. معاملات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک نہیں رہا تو چلتا کیا؟ زندگی کیا رہ گئی؟ پھر معاملات میں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک نہیں رہا، معاملات، شادی کر رہے ہیں، نبی کا مسلک نہیں،
مسجد میں آگے نکاح میں سنت ہی پڑھا لیے, بعد میں ابا کی سنت, امی کی سنت, دادا کی سنت, ان کی سنت, باجے والوں کی سنت, یہ سنت چل رہی ہے آپ کی, یہ طریقہ چل رہا. مسلک معاملات میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور جنات کے لیے اور بالخصوص انسانوں میں رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے تمام امور, تمام معاملات کو سمجھا کر عمل کر کر صحابہ کو منہج اور مسلک دے دیا. اب اس مسلک سے کسی کو اگر نفرت ہے معاملات میں, عبادات میں, عقیدے میں, عقیدے اور عبادات میں اگر اس مسلک سے نفرت ہے تو اسلام سے خارج ہو جاتا. معاملات میں اگر کسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلک سے نفرت ہے, توبہ استغفار کر لینا. یہ نہیں کہیں گے کہ اسلام سے خارج ہو گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہیں کر رہا. معاملہ میں کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا جہنم میں جل کے جنت میں جا سکتا پھر, لیکن عقیدے کی بربادی میں جو مرا, عبادتوں کی بربادی میں جو مرا, وہ تو پھر ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. لیکن عبادت اچھی تھی, عقیدہ اچھا تھا, معاملات میں نبی کے مسلک کو نظر انداز کر دیے تھے, پھر ایسے ہی لوگوں کے جہنم میں ڈالے جائیں گے. اس کے بعد شفاعت کے ذریعے نکالا جائے گا, جنت کا پانی ڈالا جائے گا, اس کے بعد جنتوں میں بھیجا جائے گا. تو نہ عقیدے میں نبی کا مسلک چھوڑ سکتے, نہ معاملات میں نبی کا مسلک چھوڑ سکتے صلی اللہ علیہ وسلم, نہ عبادتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک چھوٹ سکتا. اگر سورہ کوثر جو گھر کا چھوٹا بچہ بھی ہمارے پاس جانتا ہوگا, اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر, ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا. علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں یہاں الکوثر سے مراد صرف جنت کی نہیں ہے, کہا وہ ان گنت نعمتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا, جس میں سے ایک الکوثر ہے. نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, قربانی کرو, صلاح قائم کرو اللہ کے لیے. پھر یہ الگ تفسیر ہو جائیں گے. آخری آیت بڑی ہے ہمیں, إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ, شانیک شنانو کے معنی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا دشمن. اور پھر علامہ شیخ عثیمین رحمہ اللہ نے کہا تفسیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی گئی شریعت کی کسی ادنا بات سے نفرت کرنے والا بھی دشمن ہے. آپ کی شریعت کا دشمن, آپ کی حدیث کا دشمن, آپ کے معاملات کا دشمن, آپ کے عقیدے کا دشمن, آپ کی عبادتوں کا دشمن شانی کا شنانو میں شامل ہے. کہو الابتر, جو نبی کے مسلک کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہو جائے گا. پھر هو الابتر, هو الابتر سے مراد وہاں ابو لہب کو کہا گیا تیری جڑ کٹ گئی. لیکن شانی کا شنانو کے معنی میں علامہ شیخ عثیمین نے کہا پہلی صف میں آ کے نماز پڑھنے والا بھی بھلے نماز پڑھتا ہوگا, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ادنا بات, چھوٹی بات سے بھی دل میں اگر نفرت ہے هو الابتر, انہیں بھی خیر سے محروم ہو گیا. تو نبی کے مسلک سے دشمنی کرنا ہر خیر سے محروم ہو جانے کے جو مترادف ہے. قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سے ترجمہ اس طرح ہے, ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ کہیں ان کے اوپر کوئی آفت نہ پڑے یا اللہ کی پکڑ نہ پڑے. زندگی میں اگر مشکلات ہے, پریشانیاں ہیں, سب کچھ اچھا ہے, میں کس کا کیا بگاڑ رہا ہوں, میں خاندان والوں کے ساتھ اچھا ہوں, دوستوں کے ساتھ اچھا ہوں, کاریگر کے ساتھ اچھا ہوں, گراہک کے ساتھ اچھا ہوں, استاد کے ساتھ اچھا ہوں, باس کے ساتھ اچھا ہوں, سیٹ کے ساتھ اچھا ہوں, ماں باپ کے ساتھ اچھا ہوں, پھر کیوں برا ہو رہا؟ تو نبی کے مسلک کے ساتھ ہی اچھا نہیں ہے اس لیے برا ہوتا. نبی کے مسلک سے عقیدے میں, عبادت میں, معاملات میں نفرت ہے, غصہ ہے, چڑ ہے, نظر اندازی کرنا ہے, زندگی میں پریشانیوں کی سب سے بڑی وجہ بن جاتی ہے. کیونکہ دل کیا ہوتا, آپ کا کسی اور کے طریقے پہ مطمئن ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ نساء کے اندر کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کے طریقے آ جانے کے بعد غیر سبیل المؤمنین, مومن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا ان کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں, وَنُسْلِهِ جہنم, تو پھر ہم انہیں ادھر ہی چلنے دیتے ہیں جدھر وہ چلنے کو پسند کرتے ہیں. پھر آپ کی گمراہی آپ کو ہدایت دکھتی. لوگاں سینہ پیٹنے والے ہر سال میں گمراہی ہے, مگر اللہ ہدایت کر کے بتا دیا یہی ان کی سب سے بڑی گمراہی جی. یہاں تک کہ پلٹا دیا جائے گا, کہاں تک, وَنُسْلِهِ جہنم, جہنم میں لے جائے گی ان کی گمراہی, وہ ساتھ مسیرہ, اور جہنم تو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے. نبی کے مسلک سے نفرت کرنا اور ادھر پلٹ جانا, ادھر صحیح سمجھنا, تو پھر اللہ ادھر ہی موڑ دیتا جدھر تم حق کو غلط سمجھ لیے تھے. تو عقیدہ, عبادات, معاملات, اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھنا. دوسری بات, مسلک کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟
تین باتوں میں، یہ تین باتیں مسلک تھوڑی ہے، یہ تین باتوں میں کس کو مسلک بنائیں گے، کس کو طریقہ بنائیں گے؟ ہر خطبے میں جمعہ آپ چاہے یہاں پڑھیے، کسی بھی اہل حدیث مسجد میں پڑھیے، یہ حدیث آپ کو سنائی جاتی، وہی مسلک کی یاد دلائی جاتی۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہترین عمدہ بات، اعلیٰ درجے کی بات، سب سے خیر والی بات، سب سے اچھی بات کتاب اللہ، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سے بہتر کوئی بات ہے؟ اللہ کے کلام سے بہتر کوئی بات ہو سکتی؟ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، پھر یہ کتاب کو ہاتھ میں رکھتے ہوئے آگے کا حصہ پڑھنا، وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کا معنی صرف یہ نہیں ہے اور سب سے بہترین ہدایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بعد نہیں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ، سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے، وہ خیر الہدی، اور اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے۔ اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے بہتر مسلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک ہے۔ اللہ کی کتاب سمجھنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ، منہج، انڈرسٹینڈنگ، میتھڈالوجی، آئیڈیالوجی کس کی ہے؟ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بھیجے گئے؟ کیوں بھیجے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایسے نبی کو بھیج دے یا ربی ہمارے سلسلے میں، ابراہیم علیہ السلام کے سلسلے میں، جو تیری کتاب پڑھ کر سمجھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کروائے، اور ان کے سامنے ہدایت کی بات کرے۔ والحکمت سے مراد ہدایت ہے۔ عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں نبی کا مسلک اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کی کتاب کو سمجھنے کا مسلک کیا ہے؟ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا قول جو آپ کہتے ہیں، آپ کا عمل جو آپ کرتے ہیں، آپ کی مسکراہٹ، کسی صحابی کے عمل کو دیکھ کے مسکرا دیے، وہ بھی شریعت ہو گئی۔ آپ کی خاموشی، کسی صحابی کو عمل کرتے ہوئے دیکھے خاموش بیٹھ گئے کیونکہ وہ غلط نہیں کر رہے تھے، وہ بھی جو سو حدیث میں آ گئی۔ آپ کے چہرے کا رنگ بدل جانا، یہ بھی حدیث کا حصہ ہے۔ کسی کو عمل کرتے ہوئے دیکھے وہ عمل غلط ہے، صحابہ نبی کے چہرے کو دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ جاتے تھے کہ آپ کے چہرے کی رنگت بدل گئی، عمل ہمارا غلط ہے۔ وہ چہرے کی رنگت بدل جانا بھی حدیث ہے۔ حدیث قولی جو آپ نے کہا، حدیث فعلی جو آپ نے عمل کیا، حدیث تقریری جس پر آپ کی رضامندی ہے، آپ کی مسکراہٹ، آپ کی ناراضگی، سب صحابہ کے لیے نصیحت کا جو سو باعث بن جاتی تھی۔ وہ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی کتاب کے ذریعے ہمارا عقیدہ، ہماری عبادات، ہمارے معاملات کو نبی کی ہدایت پر درست کیا جائے گا، یہی ہمارا مسلک ہے۔ گویا قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی نبی کا مسلک، اور یہی مسلک صحابہ کا مسلک، یہی مسلک تابعین کا مسلک، یہی مسلک تابعین کے شاگردوں کا مسلک، یہی مسلک موجودہ زمانے میں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے مسلک رہے گا۔ اہل السنہ حقیقی کا یہی مسلک رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہو کے آنے والے ہیں، یہی مسلک رہے گا۔ مہدی علیہ السلام جو لوگوں میں خلافت کرنے والے ہیں، یہی مسلک رہے گا۔ قیامت تک وہ شخص جس کی مدد اللہ تعالیٰ کرتا رہے گا، جو زمین پر حق کا بول بالا کرتا رہے گا۔ کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی مسلک ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ساری باتوں کو امام بربری رحم اللہ کی مشہور کتاب شرح السنہ میں ایک جملے میں لکھ دیے۔ اعلموا، جان لو مسلمانوں کی جماعت، ان الاسلام، جس اسلام پر تم عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہو، دعویٰ کر رہے ہو، تم اسلام کے ماننے والے ہو، جان لو وہ اسلام کیا ہے۔ ایک جملہ ساری باتوں کو رکھ دیا، ان الاسلام هو السنہ، اسلام کا تعارف تو صرف اتنا ہی ہے، نبی کی سنت کو اسلام کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ نبی کی سنت کہاں سے آئی، ایک جملے میں باندھ دیا، وَالسُنَّةُ الاسلام، نبی کی سنت اسلام کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بعد قتادہ رضی اللہ عنہ آئے اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق اخلاق کے بارے میں ہمیں بتائیے، معاملات کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال جواب دیتے ہوئے سوال عرض کیا، پوچھا کیا تم قرآن نہیں پڑھے؟ انہوں نے کہا بلا میں قرآن پڑھا ہوں۔ تو اشارہ اگلے جملے سے دیتے ہیں قرآن پڑھے لیکن نبی کا طریقہ تم کو نہیں ملا،
نبی کا عمل تم کو نہیں ملا. کہا جب تم قرآن پڑھے ہو تو تمہیں جان لینا چاہیے کہ نبی کا ہر عمل قرآن ہے. نبی کا ہر عمل اسلام کا حصہ ہے. آپ کا عمل اسلام سے جدا نہیں, آپ کا عمل قرآن سے جدا نہیں. گویا قرآن کی سمجھ نبی کے عمل سے جدا نہیں اور نبی کا عمل قرآن سے جدا نہیں. یہی اسلام کی اصل ہے, یہی ہمارا مسلک, یہی ہمارا منہج ہے. دنیا کا کوئی مسلک کا عالم اس بات کا جو ہم یہاں رکھ رہے ہیں ان الاسلام هو السنہ والسنۃ الاسلام, اس بات کا انکار کر ہی نہیں سکتا. مسلک میں ہزاروں اختلافات ہوں گے, لاکھوں اختلافات ہوں گے, لیکن اس بات میں اختلاف نہیں ہو سکتا. لیکن اختلاف تب آ جاتا جب مسلک کو اپنے ذہن سے سمجھ کر ذہن سے سمجھانے کی کوشش کرتے, مسلک کو ویسے نہ سمجھتے نہ سمجھاتے جیسے نبی نے عقیدہ سمجھایا, جیسے نبی نے عبادت سمجھائی, جیسے نبی نے معاملہ سمجھائے. یہاں گڑبڑ ہو جاتی. تو ہمارا کام کیا ہے؟ نبی کے مسلک پر دین سیکھنا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کام کے لیے اللہ نے بھیجا گیا وہ کام آج کے دن 12 ربیع الاول کے دن اختتام ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مطلب کیا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ سورۃ النصر کی جب آیت نازل ہوئی تھی فسبح بحمد ربک واستغفر, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد و ثنا میں اضافہ کر دیجئے, واستغفر توبہ استغفار میں بھی اضافہ کر دیجئے. اللہ اکبر. جن کے اگلے پچھلے خطا معاف ہو گئے ان کو حکم اور استغفار کا. میرا اور آپ کا کیا معاملہ ہونا پھر؟ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ کو اشارہ مل گیا. محدث مفسر قرآن نوجوان ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو کہتے ہیں اس آیت کے نزول کے ساتھ ہمیں اشارہ مل گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا قریب آ چکا. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں تمام امور میں معاملات تکمیل کر دیے. نبی کی وفات کا مطلب ہی ہے جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ مقصد 100% آپ میں تکمیل کر دیا. 100% تکمیل ہو گیا. وہ بھی کب؟ آپ کی وفات سے 1 سال پہلے وہ مقصد تکمیل ہو گیا تھا. حجۃ الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, خطبہ ارشاد فرما دیے, وہیں پر پیغام دے دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج وہ دن ہے کہ دین مکمل کر دیا گیا, اللہ اپنی نعمتیں تکمیل کر دیا, اور اللہ صرف اسلام سے راضی ہونے والا ہے جو آپ پر نازل کیا گیا, جو آپ نے عمل کیا, جو آپ نے لوگوں کو سمجھایا, امت تک پہنچا دیا. اللہ اسی سے راضی رہنے والا ہے. اور یہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے آثار آیت نازل ہوئی, سورہ نسل کی آیتیں نازل ہوئی, 1 سال بھر پہلے ہی سے آپ نے اشارہ دینا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ معاملہ ہے فاطمہ کہ ہر سال جتنا قرآن مجید کا نزول ہوتا, ہر سال جبریل علیہ السلام میرے پاس آتے, اتنا قرآن جو انہوں نے نازل کیا تھا اللہ کے حکم سے ایک بار میرے سامنے تلاوت کا دور کرتے اور میں ان کے سامنے تلاوت کا دور کرتا. گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے حافظ قرآن ہیں. آپ دور کرتے تھے جبریل علیہ السلام کے سامنے. کہا فاطمہ یہ سال ایک معاملہ عجیب ہے. معاملہ یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام اس سال 2 مرتبہ مجھے قرآن کا دور کروا دیے اور میں 2 مرتبہ ان کو قرآن سمجھا دیا. مجھے لگتا ہے تیرے والد کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. جس مقصد کے لیے بھیجے گئے وہ مقصد تکمیل ہو رہا. معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو 9 ہجری میں یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے امامہ بنتے ہیں, اونٹنی پر لے کے چلتے ہیں, معاذ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, کہتے ہیں معاذ امید ہے شاید یہ تیری اور میری آخری ملاقات ہے, البتہ اب تو میری قبر کی زیارت کرنے والا ہے. ابھی وہ زندہ ہی ہے. آپ نے وفات کی اطلاع دینا شروع کر دی. صحابہ جب سنتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتی ہے. اس بات کے لیے نہیں کہ انتقال ہونے والا ہے, اس بات کے لیے کہ ہماری رفاقت, ہمارے معاملات, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا جو آپ کے ساتھ ہے, یہ سارے جو سو رحمتوں والے معاملے ہم سے دور ہو جائیں گے. اب نبی کی وفات کا مطلب ہی یہ ہے دین تکمیل ہو چکا, اور جس مقصد کے لیے آپ دنیا میں بھیجے جے تو اتممت علیکم نعمتی وہ تکمیل ہو چکا. امت کے لیے تکمیل ہو چکا. کس کے لیے تکمیل ہو چکا؟ اہم اصول ہے, یہ ذہن میں بٹھا لیجئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں اور آپ تھے,
امت کے درجے ہیں، پہلی صف والے، دوسری صف والے، تیسری صف والے، چوتھی صف والے، ہر صدیوں میں لوگ آتے چلے جاتے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حدیث کہہ دی تھی کہ آج کے دن جو کوئی کائنات کے اندر زندہ ہے، جس دن حدیث کہی گئی آج کے دن کائنات میں جو کوئی زندہ ہے، آنے والے 100 سال میں کوئی بھی آج جو زندہ ہے وہ زندہ نہیں رہنے والا ہے. یعنی اس دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کہی، عالم میں جتنے انسان زندہ تھے 100 سال کے بعد سب مر گئے تھے. ایک کسی کوئی 50 سال میں، کوئی 60 سال میں، کوئی 70 میں، کوئی 100 میں، آخرکار ہر انسان مر گیا اس حدیث کے دن. جو زندہ تھا وہ سب مر گئے. کوئی اب وہ لوگ جو اس حدیث میں شامل ہیں وہ امت کا پہلا حصہ ہے، وہ امت کا پہلا حصہ ہے کہ جس تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تمام باتوں کو اپنے مبارک کلمات کے ذریعے، قول کے ذریعے، اعمال کے ذریعے، مسکراہٹ کے ذریعے، چہرے کی رنگت بدل کے، اپنی خاموشی کے ذریعے، اپنے اشارے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہنچا دیا، وہ امت کا طبقہ میں نے تھے، وہ امت کا طبقہ امام ابو حنیفہ کا نہیں تھا، وہ امت کا طبقہ امام بخاری کا نہیں تھا، وہ امت کا طبقہ امام مسلم کا نہیں تھا، وہ امت کا طبقہ امام ترمذی کا نہیں تھا، وہ امت کا طبقہ امام ابی داؤد کا نہیں تھا، وہ امت کا طبقہ امام احمد بن حنبل کا نہیں تھا، وہ امت کا طبقہ اگر تھا امام ابو بکر کا تھا، وہ امت کا طبقہ اگر تھا امام عمر کا تھا، وہ امت کا طبقہ اگر تھا امام عثمان بن عفان کا تھا، وہ امت کا طبقہ اگر تھا امام علی بن ابی طالب کا تھا، وہ امت کا طبقہ اگر تھا امام معاویہ رضی اللہ عنہ کا طبقہ تھا. یہ تھے ائمہ، یہ تھے محدثین، یہ تھے مفسرین، یہ تھے وقت کے علماء جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امت کی سب سے پہلی صف میں کھڑ کر دین کو دیکھا عمل کرتے ہوئے، دین کو دیکھا نازل ہوتے ہوئے، دین کو سنا نبی کی زبان سے، دین کو دیکھا عمل ہوتے ہوئے اور پھر عمل کر لیا. اور جیسے عمل کیے لوگ، 2 لوگوں کی نگرانی میں صحابہ کا عمل ہوا. کس کی نگرانی میں؟ ایک اللہ. کئی حدیثاں پڑھ لیجیے آپ کو دلیل مل جائیں گی. قرآن مجید کی آیت میں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہیے کہ زیادہ سوالات نہ کریں کیونکہ یہ نزول وحی کا زمانہ ہے. اگر ان کے سوالات کے جواب میں کچھ وحی نازل ہو گئی جس پہ وہ عمل نہ کر سکیں تو پھر ان کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی. کوئی عمل غلط ہوتا نبی کے پیٹھ کے پیچھے یا نبی کے گھر کے دور علاقے میں وحی کا نزول ہو جاتا، کہہ دیا جاتا یہ عمل آپ کے زمانے میں ہو رہا ہے، درست کر دیجئے. صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ کے عمل کی نگرانی اللہ عز و جل کی، اور صحابہ کے عمل اور قول کی نگرانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مثال دیتا ہوں آپ کو. مسجد نبی میں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، جہالت کے زمانہ جو گزرا ان کا، اس میں سے کچھ باتیں یاد کر کے ہنس رہے تھے مسجد میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہنسی کو دیکھ کے مسکرا دیے. ان کی ہنسنے کو دیکھ کے کیا کرے؟ حدیث بن گئی. نبی کی نگرانی میں مسجد میں بیٹھ کے ہنسے، نبی مسکرا دیے، کیا ہو گیا؟ یہ شریعت کا حصہ ہو گیا. گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں صحابہ کا ہنسنا بھی ہوا، صحابہ کا رونا بھی ہوا، صحابہ کی تدفین بھی ہوئی، صحابہ کی شادی بھی ہوئی، صحابہ کا ولیمہ بھی ہوا، صحابہ کے سجدے بھی ہوئے، صحابہ کے رکوع بھی ہوئے. ایک شخص آتے ہیں مسجد نبی میں، کھمبے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں، کھمبے کے سامنے آتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کہا تیری نماز درست نہیں تھی، پھر پڑھ. صحابی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایمان کی حالت میں جو دیکھ لیے. پھر دوسری بار نماز پڑھ کر آئے، سلام کیے، پھر کہا پھر سے پڑھ. پھر تیسری بار سلام نماز پڑھ کر آئے، پھر سلام کیا، کہا پھر پڑھ. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم میں جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ سکتا ہوں، اب آپ بھی مجھے نماز پڑھ کر سکھا دیجئے. نبی کی نگرانی میں ان کی نمازیں ہوئی، نبی کی نگرانی میں ان کی مجلسیں ہوئی، نبی کی نگرانی میں ان کا مسجد میں بیٹھ کر ہنسنا، کھانا پینا، سونا ہوا. حدیث دوستوں، جس کی نگرانی میں اللہ اور اس کے رسول کی نگرانی میں جنہوں نے دین سیکھا، دین سمجھا اور عمل کر کے بھی بتا دیے جو سمجھا اس پر، تب اللہ عز و جل نے 2 باتیں کہی. اب ہمارے لیے ہے بات، انہوں سیکھ گئے، نبی سکھا دیے، نبی کو اللہ نے سکھا دیا. اب
یہ جب سیکھ گئے تو اللہ نے کہا جو سیکھے جو عمل کرے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم راضی ہیں تم سے، تمہارے عقیدے سے راضی ہے، تمہاری عبادتوں سے راضی ہے، تمہارے معاملات سے راضی ہے، اس لیے کہ تمہارا عقیدہ، تمہاری عبادت، تمہارے معاملات نبی کے مسلک پر ہے، اور نبی کا مسلک فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اہم بات، نبی کی وفات کے بعد 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 1000 سال 1200 سال 1300 سال 1400 سال 1444واں سال، ایسے نہ جانے کتنے ہزار سال اب قیامت سے پہلے تک دنیا میں چلے جائیں گے، جہاں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ صحابہ کے لیے نہیں کہا، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں کہا، اس سے پہلے اللہ نے کہا والذین اتبعوہم بإحسان، امت کا وہ طبقہ جو قیامت تک آئے گا، مہاجر اور انصار صحابہ کے گروپ کے نقش قدم پر دل کے اخلاص کے ساتھ جو جو امتی چلے گا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس امتی سے بھی اللہ راضی ہے، وہ امتی بھی اللہ سے راضی ہو جائے گا، جیسے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ صحابہ سے راضی ہو گیا۔ یہ ہر امتی کے لیے رضا ہے۔ والذین اتبعوہم بإحسان، احسان کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس مسلک پر جم جاؤ جو مسلک صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کے منہج وہ مسلک کا اصل ہے۔ تم سے بھی اللہ رضا کا اعلان کرتا ہے، ان سے اللہ راضی تو ہو گیا لیکن حکم پوری امت کو ہوا۔ مسلکی اختلافات کبھی ختم ہونے والے نہیں، امت میں چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری امت میں کتنے فرقے؟ 73 ہوں گے۔ نبی کی بات غلط ہو سکتی کیا؟ کوئی اتحاد لا ہی نہیں سکتا دنیا میں، کوئی اتحاد لا ہی نہیں سکتا، لیکن البتہ اتفاق لانے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ اتفاق کس پہ ہوتا ہے؟ میری امت میں 73 فرقے، 73 مسلک والے، اور یہ سارے کے سارے مسلک اور فرقے جو بنیں گے کس بنا پہ بنیں گے؟ اللہ جزائے خیر دے شیخ آر کے نور محمد رحمہ اللہ کو، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان کے ساتھ جب کتاب التوحید پڑھ رہے تھے کہا یہ 73 فرقے جو امت میں بنیں گے صرف عقیدے کی بنا پر بنیں گے، ایمان کے 6 ارکان میں گڑبڑ ہوگی تبھی جا کے 73 فرقے بننے والے ہیں، وہ کیسے آگے دیکھ لیں گے ہم۔ اور حق بات ہے۔ پھر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 73 فرقوں کے 72 جہنم میں جائیں گے، اس میں سوچتا بعض نکل کے پھر جنت میں آئیں گے، اللہ عالم۔ لیکن ایک فرقۃ الناجیہ، نجات پانے والا، بخشش پانے والا، جہنم میں جائے بغیر اللہ کی رحمت خاص سے جنت میں جانے والا کون؟ اہل حدیث۔ معاملات کے واسطے کتنے جاتے کہ بھائی وہ مسلک عقیدے میں، وہ مسلک عبادات میں، وہ مسلک معاملات میں، ما انا علیہ اليوم واصحابی، میں اور میرے صحابہ میری زندگی میں جس مسلک پر ہے تم اس مسلک کو اختیار کر لو، وہ راز جنت میں جانے کا مسلک ہے۔ پھر ما انا علیہ اليوم واصحابی واصحابی، میں اور میرے صحابہ میری زندگی میں جو عقیدہ، جو عبادت، جو معاملات میں اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھ جاتے تھے، تم آ جاؤ، تم کس ملک کے ہو، کس شہر کے ہو، کس گلی کے ہو، کس فرقے سے ہو، کس جماعت سے ہو، ویلکم۔ فرقۃ الناجیہ کی طرف دعوت ہے آپ کو، وہ صحابہ کا فرقہ ہے، ہمارا فرقہ نہیں، صحابہ کا منہج ہے، اہل سنہ کا منہج ہے، امت کا سب سے پہلا گروہ ہے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، جن کے بارے میں اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا، اور ان کی اتباع کرنے والوں کے لیے بھی اللہ نے رضا کا اعلان کر دیا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب امت کے بعد آنے والے، امت کے بعد آنے والے جتنے مفسرین ہوں، محدثین ہوں، ائمہ ہوں، کبار ہوں، سلف میں سے ہوں، جو ہوں، سب کو کس کی اتباع کرنا ہے؟ کس کی اتباع کرنا ہے؟ امت کی پہلی صف۔ کون ہے امت کی پہلی صف؟ صحابہ کی۔ اس حد تک عمل کرنا ہے، اس حد تک عمل کرنا ہے کہ نہ ان کے ایمان کو کوئی پہنچ سکتا درجے کے، نہ ان کے عمل کے درجے کو کوئی پہنچ سکتا، کتنے بڑے سے بڑا درجے کا عالم ہو جانے دو، کوئی پہنچ سکتا صحابہ کے درجے کو؟
حدیث کہا تم میں کا ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے. کتنے کلومیٹر کا ہے احد آپ جا کے دیکھیے. تم میں کا ایک آدمی احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے اور نبی کے صحابہ میں سے ایک صحابی ایک مد بولتے پو لیٹر سے کچھ زیادہ کو, ایک مد جتنا وزن ہے اگر وہ سونا خرچ کر دیں گے اور امتی میں کا سب سے متقی پورے احد کا پہاڑ صدقہ کر دے, ان کے مد کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم. ایمان میں عمل میں اتنے درجے میں آگے ہیں تم تصور بھی نہیں کر وہاں جانے کا. تبھی جا کے تو رضی اللہ عنہ رضوان ملا ان کو. ان کے نقش قدم پہ چلو تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے گا. اور پھر کہا فضائل صحابہ, اقبال کیلانی صاحب کی کتاب میں صحابی کا قول درج کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو نوح علیہ السلام جیسی عمر مل جائے. کس کے جیسی عمر؟ 950 سال تو خالی تبلیغ کرے انہوں, 950 سال تبلیغ کرے. نبوت کب ملی؟ نبوت یہ 950 سال کے بعد کتنے سال زندہ تھے یہ پھر تاریخوں میں پڑھنا پڑتا علماء کرام سے. تم کو اگر نوح علیہ السلام جیسی عمر دے دی جائے متقی بن جاؤ, نیکیاں کر لو, آگے بڑھ جاؤ, لیکن کسی صحابی کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی غزوے میں شریک ہونا, لڑنا بھی نہیں, کسی غزوے میں شریک ہونا, اور جو گھوڑے چلتے وہ گھوڑے چلنے سے ان کی پیروں کی مار لگ کے جو دھول اڑتی وہ دھول کا کسی صحابی کے چہرے پہ آ کے جم جانا, تم 950 سال عبادت بھی کر لیے وہ دھول جمنے کی نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے تم. یہ ہے امت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ امت کو دیکھ کے گئے, یہ امت کو بتا کر گئے, یہ امت تک دین چھوڑ کر گئے, اور یہ امت ایسی ہے جو نبی کا دین ہم تک نہیں پہنچا سکتی. تصور کر کے دیکھیں صاحب آپ, تصور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے یہ پانی ٹپک رہا, یہ پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے صحابہ. نبی کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے تھے, وضو کا پکڑ لیتے تھے, تھام لیتے تھے نبی کے پانی کو برکت حاصل کرنے, لیکن آپ نے منع کیا. میں بتانا چاہ رہا ہوں ان کی مزاج. نبی کے وضو کے پانی کے خطروں کو زمین پہ گرنے نہیں دیتے تھے. چہرہ اور سر کے بال ملا کے وفات سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر میں سفید بال 20 تھے. یہ گننے والی قوم ہے. ارے داڑھی اور سر کے بال گن لیے تھے, پانی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. پھر یہ صحابہ کیسے میلاد بتانا کیسے منایا جائے یہ بھول کے تم کو بتانا. ارے جو پانی کا خطرہ گننے نہیں دیتے تھے, جو سر کے بال گننا نہیں بھولے, جو نبی کی خاموشی کو بھی دوسروں سے اگلوا لیے. بولنا دور کی بات ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی موقع پہ خاموش بھی بیٹھ جاتے تھے نا, صحابہ میں بے چینی شروع ہو جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے اللہ اکبر, سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بہت دیر خاموش بیٹھ جاتے ہیں, بہت دیر. خاموشی بھی برداشت نہیں ہوتی تھی ان کو, بولے کچھ نہ کچھ بات ہے. ابو ہریرہ ہے, خالی خاموشی نکالنے کیا ہے صدقہ؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پہ قربان, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, صرف یہ بتائیے یہ اتنی طویل دیر کی خاموشی کا راز کیا ہے, پڑھتے کیا ہے؟ کہ ابو ہریرہ مجھے امید تھی تیرے سوا کوئی دوسرا سوال نہیں کرے گا, لکھ لے اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. اے اللہ محمد اور اس کی خطاؤں میں اتنا فاصلہ کر دے جیسے مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم ثنا کے بدلے دعا بھی پڑھتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں سے ملی بھائی؟ خاموش رہتے تھے صرف. جو سر اور داڑھی کے بال نکال لیے, جو گرتی پانی کے بوندوں کو اٹھا لیے, جو خاموشی میں کیا راز تھا وہ نکل لیے, مگر میلاد منانے کی بات بھول گئے صحابہ بتانا. تو یا تو خیانت دار ہے صحابہ, یا تو پھر اللہ کے دین میں جو بات تھی وہ بتانا بھول گئے. نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارے نبی پہ تہمت نہ ہو سکتی جس طرح, اس طرح نبی کے صحابہ پہ بھی تہمت نہیں ہو سکتی. جتنی امانت داری کے ساتھ اللہ کے دین کو نبی نے امت تک پہنچایا, اتنی امانت داری کے ساتھ صحابہ نے دین کو آگے لوگوں تک پہنچا دیا.
نہ صحابہ جھوٹے ہیں نہ صحابہ خیانت والے ہیں. اگر کوئی صحابہ کو خیانت والا سمجھتا ہے, اگر کوئی صحابی کو جھوٹا سمجھتا ہے, اس کا ایمان بھی باقی نہیں رہا. ارے جس کے لیے اللہ کا پروانہ مل گیا, جس کے لیے نبی نے پروانہ دے دیا, وہ صحابہ پہ انگلی اٹھانا کفر کو دعوت دے لینا ہے. تو نہ ان کے ایمان کا مقابلہ ہو سکتا, نہ ان کے عمل کا مقابلہ ہو سکتا. تو مسلک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس کے طریقے پر؟ کس کے طریقے پر؟ الصحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ امت کی پہلی صف کے طریقے پر ہی, یہیں سے دین کی اصل ہے. صحابہ کا مسلک عقیدے میں, صحابہ کا مسلک عبادات میں, صحابہ کا مسلک معاملات میں, جو نبی سے قرآن اور سنت کی روشنی میں سیکھا, وہی میرا اور آپ کا مسلک ہو سکتا. اس مسلک کو چھوڑ کے دنیا میں ایسے لوگ موجودہ ہیں, پہلے گزر کے بھی چلے گئے, آگے کیا کیا فتنے آنے والے انہیں معلوم, لیکن موجودہ دور میں ایسے لوگ ہیں جن کا مسلک یہ ہے, جو یہ کہتے ہیں ابو ہریرہ درباری تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, حدیثوں کو کہیں چھپا دیا ابو ہریرہ نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ. یہ مسلک والے اب تو بہت اونچے اونچے عہدوں پہ چلے گئے, بیچاروں کا نام بھی نہیں لے سکتے. ایسے شخص کا بھی بیان آیا تھا جس کا مسلک یہ ہے, جو ابو ہریرہ کو درباری ملتا. ارے ابو ہریرہ جس دربار میں جا کے بیٹھتے تھے, وہ دربار کی دھول جو ان کے جوتوں کو لگتی تھی, ارے ندوی وہ دھول بننے کی بھی اوقات نہیں ہے تیری, وہ دھول کی بھی اوقات نہیں ہے تیری. وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, ارے جو نبی کی خاموشی پر ماں باپ کو قربان کرنے کی بات کرنے والے, یہ مسلک پر مت جائیے جو ابو ہریرہ کو گالی دیتے. ایسے بھی مسلک کے لوگ دنیا کے اندر ہیں جو یہ کہیں گے ارے معاویہ اگر ہم تمہارے زمانے میں ہوتے تو ہم اپنی تلواروں کو تمہارے اوپر چلاتے تھے. نعوذ باللہ. مسلک کے صحابہ یہ ہے, کوئی بعد میں آنے والا یہ تمنا بھی نہ کرے کہ تم صحابہ کے دور میں پیدا ہوتے, اس لیے کہ صحابہ کے دور میں ابو طالب بھی تھا, ابو لہب بھی تھا, ابو جہل بھی تھا, عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی تھا. تم کدھر ہوتے تھے پھر؟ کہا تمنا مت کرو اس دور میں ہونے کی, اس لیے کہ ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوے میں شریک تھا, زبردست جنگ لڑ رہا تھا, جنگ اختتام کو پہنچی, پہلے دن لوگوں نے اس کی تعریف کر دی, کیا عمدہ تلوار بازی کر رہا تھا, دہشت گردوں کو کیا قتل کر رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر کہا ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا صحابہ کے ساتھ مل کر, کہا وہ جہنمی ہے. حدیث کے راوی کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے, ہمارے ساتھ لڑ رہا ہو, دشمن سے لڑ رہا ہو, دہشت گردوں سے لڑ رہا ہو, نبی کی صف میں صلی اللہ علیہ وسلم, دہشت دہمنی جہنمی کیسے ہو سکتا ہے. یہی مسلک معاملات کے اندر ہوتا ہے. دوسرے دن جنگ شروع ہوئی, راوی حدیث کہتے ہیں جب نبی نے کہا وہ جہنمی ہے, میرا دوسرے دن کام یہی تھا اس آدمی کے پیچھے جانا, وہ جہاں لڑتا میں رک کر دیکھتا, وہ جہاں آگے بڑھتا میں اس کے ساتھ آگے بڑھتا, یہاں تک کہ ایک دہشت گرد سے اس کا مقابلہ ہوا, دہشت گرد کی تلوار کی ضرب اس کے ہاتھ کے اوپر لگی, کچھ ہی دیر کی بات تھی, اسے درد برداشت نہ ہوا, اسے تکلیف برداشت نہیں, اس نے اپنی تلوار کی مٹھ کو زمین میں گاڑ دیا, تلوار کی نوک سینے پر رکھا, اسی پر سو گیا, خودکشی کر لی. میں دوڑتا ہوں آیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا, کل آپ نے کہا تھا وہ جہنمی ہے, میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا وہ جہنمی ہے. ارے انجینئر مرزا بیٹے اتنی بڑی بڑی بات کر رہا, اگر ہم معاویہ کے زمانے میں ہوتے تو کیا عبداللہ بن ابن سلول کے ساتھ ہوتے؟ کس کے گھر سے پیدا ہو کے آتے تھے؟ اتنی بڑی بات کر بھی نہیں سکتا مسلمان, جرت بھی نہیں کر سکتا اپنی سوچ کو, کاش میں صحابہ کے زمانے میں ہوتا. ہمارے لیے یہی زمانہ بہتر ہے. حدیث دوستو بولتے تھے آپ بدر کے دن 313 لوگ بیٹھے تھے, 1000 کا لشکر آ گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندر میں بھی کودنے کا حکم دے کے تو کود جائیں گے. مکے کا گھر چھوڑ کے آتے تھے آپ, مدینے میں روڈوں پر رہتے تھے آپ, کیوں تھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں ہم کس کے بارے میں؟ ارے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ نے ساری انسانیت کے دلوں کو جانچا تو سب سے مضبوط دل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا.
اور آپ کو آخری نبی بنا دیا. کہا پھر اللہ نے نبی کا دل جانچنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے انسانوں کے دلوں کو جانچا تو صحابہ کے دل کو سب سے مضبوط پایا تو صحابہ کو نبی کا ساتھی بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم. اوقات ہونا پڑتا, دل جگر ایمان کا درجہ ہونا پڑتا صحابہ کی بات کرنے کے لیے. عزیز دوستو, بس ان کے مسلک کی برکت ہم اللہ سے مانگتے ہیں, ان کے مسلک کی محبت ہم اللہ سے مانگتے ہیں. ایسا مسلک نہ ہو جو امیر معاویہ پہ انگلی اٹھائے, ایسا مسلک نہ ہو جو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگائے, ایسا مسلک نہ ہو جو ابو بکر کو گالی دے, ایسا مسلک نہ ہو حضرت عمر کو گالی دے, ایسا مسلک نہ ہو حضرت عثمان کو گالی دینے والا, اور ایسا مسلک بھی نہ ہو کہ جو لوگ نبی کے قول صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کے عمل صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے اپنی منطق سے زندگی گزار رہے ہیں, ایسے لوگوں کا مسلک تو کفر کے درجے پہ لے جانے والا ہے. غامدی نام سے جو شخص, اس کا یہی مسلک ہے منکر حدیث کا کہ نبی کی حدیثیں جو سمجھنے آتی ہے لو, جو سمجھنے نہیں آ رہی موجودہ زمانے کے حساب سے کہہ دو امام بخاری کو بخار چڑھ گیا تھا حدیثوں کا, نکال دو. غامدی کا مسلک نہیں چلے گا, اسی کا شاگرد محمد شیخ کا مسلک نہیں چلے گا, اسی کا شاگرد منجنر انزا کا مسلک نہیں چلے گا, اور ایسے ہی کئی لوگ پان منڈی میں, فتح دروازہ میں, یہاں پر جگہ جگہ پر, پہلے حیدرآباد میں منکر حدیث جو اہل حدیثوں کی مسجدوں میں اعتکاف کے ڈیروں میں بیٹھ کر رمضان میں نوجوان مسلم نوجوانوں کو بھٹکا رہے حدیث سے سنت سے. ارے ہم اہل حدیث ہیں تو حدیث کی محبت والے, یہ منکر حدیث یہ تو اصل اسلام کے دشمن ہیں. فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ کتاب اللہ, ارے ہم تو اللہ کی کتاب کو بھی حدیث بولتے. وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِي محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کی ہدایت تو حدیث ہی ہے. حدیث میں مثلی, اللہ نے قرآن میں کہا ارے اس جیسی حدیث پیش کرو, آیت کو کہا, قرآن کو بھی لفظ حدیث کہا گیا. اور ایسے لوگوں کا بھی مسلک اختیار مت کریے عزیز دوستوں جو موجودہ زمانے میں سوب چھوڑ کے خالی ایک ہی ترانہ ہے, خلافت قائم کریں گے, خلافت قائم کریں گے. ارے میاں بابا, خلافت تو زمین پہ کوئی روک ہی نہیں سکتا, قائم ہو کر رہے گی. کس کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی. ہے کسی میں دم؟ ارے 7 عظیم سال ایسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لوگ زکوٰۃ کا مال لے کر پھریں گے, زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ارے 7 عظیم سال ایسے, بھیڑ بکری کے ساتھ پھرے گا لیکن بھیڑ اپنی بھوک مٹانے بکری کو نہیں مارے گا. ایسی نفرتیں دلوں سے نکال دی جائے گی, انسانوں کے دلوں میں انسان کے لیے محبت ڈال دی جائے گی. یہ عظیم 7 سال آنے والے ہیں, اور امام مہدی کی بھی جو خلافت ہونے والی ہے. کون سی خلافت کی بات کر رہے ہیں؟ کون سی؟ امت کو بنیاد چھوڑ کے, مسلک چھوڑ کے, منت چھوڑ کے, عقیدہ چھوڑ کے, عبادت چھوڑ کے, معاملہ چھوڑ کے خلافت آنے والی ہمارا عقیدہ ہے. دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. اتباع میں آئیے, محبت میں آئیے. ایسے لوگوں کی مسلک پہ بھی مت چلیے. ہم تو ٹھہرے ہندوستانی, ٹھیک ہے نا, رہ رہے حیدرآباد میں, وہ بھی اولڈ سٹی میں. سب سے پہلا شہر کارواں, یہیں رکا تھا کارواں آ کے. ہم یہاں کے کوئی آ کے دلی سے عالم صاحب یہ بول رہے ہیں آپ کو ایک دوسرا ملک ہے یہاں سے ایک سمندر پار, وہ ملک کے بادشاہوں کو کچھ بھی مت بولو. مطلب ایسا دکھ رہا ہندوستان میں رہ کے ہندوستانیوں کو ہندوستان کی حکومت کے خلاف کر رہے ہیں. ایسا بھی مسئلہ کہ اختیار مت کریے آپ. دنیا کے اندر جس کونے میں مسلمان رہتا اس کے لیے اپنے دل میں محبت رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک جسم کے مانند ہے, اس میں وہ بادشاہ بھی ہے اور اس ملک کا فقیر بھی ہے. ہر مسلمان ایک جسم کے مانند ہے. ارے جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچے سارا جسم تھرا اٹھتا ہے. بادشاہوں سے بھی محبت ہے, فقیروں سے بھی محبت ہے, غریبوں سے بھی محبت ہے. لفظ ایمان رکھنے والے کے لیے ہمارے دل میں محبت ہونا. اہل علم کے طبقے میں آج امت میں فلاں کے نام پر, اس کے نام پر, بادشاہوں کے نام پر, ارے چھوڑو جی, عقیدے کی بات کرو, عبادت کی بات کرو, معاملات کی بات کرو, مسلک کی بات کرو. بادشاہ آئے گئے دنیا کے اندر,
हुकूमतें आई गई दुनिया के अंदर, कायम है अगर कोई चीज अज़ल से तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत कायम है, कायम रहेगी हमेशा, तो नबी सल्लम की सुन्नत कायम रहेगी। जो बादशाह इस पर कायम रह गया उसकी बादशाहत कायम रह गई, जो फकीर इस पर कायम रह गया अरे उसका ईमान कायम रह गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे शेख साले फौजान अल फौजान हफीज़ुल्लाह को। कारून की मिसाल पेश कर रहे थे शेख एक तफसीर में कि कारून को अल्लाह ताला ने इतने ताकतवर लोग दिए, उसके खजाने की कुंजियां उठाने के वास्ते बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को उठा लेके लेके जाना पड़ता था। जब उसको लोग बोले कि कारून अल्लाह की इताअत में आ जा, इतरा मत, क्यों तकब्बुर कर रहा अल्लाह के माल पर, तो कारून एक जवाब दिया। शेख फौजान हफीज़ुल्लाह का जो जुमला है ये उलमा का मनहज, ये फहम, ये मसलक है। उस हदीस के बेस पे जब कारून से लोगों ने कहा छोड़ दे, तो शेख मोहतरम अब कारून का जवाब है कुरान में। शेख को तो ये बोलना था कि कारून जवाब दे रहा है सो सुनो, शेख ने लफ्ज कारून नहीं कहा, शेख ने कहा उस मिस्कीन ने ये जवाब दिया। अरे मिस्कीन वो है जो अल्लाह की इताअत छोड़ दे, मिस्कीन वो है जो नबी की इताअत छोड़ दे, मिस्कीन वो नहीं जो गरीबी में है लेकिन दिल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मसलक की मोहब्बत है। अरे ये तो गनी है, हर शिर्क से पाक हो गया, हर गुर्बत से पाक हो गया, हर मसलक की गुर्बत से पाक हो गया, हर इबादत की गुर्बत से पाक हो गया, अकीदे की गुर्बत से पाक हो गया। अरे कारून इतने बड़े खजाने की कुंजियां लेने वाले को उलमा ने मिस्कीन कहा क्योंकि मनहज पर नहीं था। ये फहम है, ये मसलक है जो अहल सुन्ना उलमा से हम सीखेंगे। आज के चंद यकीनन उलमा इकराम की बहुत बड़ी गलती है, कुछ भी बोलो, 1000 बार बोलूंगा कि गलती है कि उम्मत को इंतशार में मुब्तला कर दे रहे, फिरक़ेबादी में मुब्तला कर दे रहे। जो उम्मत मसलक ये है किबार उलमा इकराम का, सामने बैठे हुए लोगों को दीन का जितना इल्म है वो मसला सिखाओ। अकीदा ने मालूम, मनज ने मालूम, मसलक ने मालूम, खिलाफत के मसले सिखा रहे हैं आप चेन्नई से आके, दिल्ली से आके। भाई खिलाफत क्या है मालूम आपको? इखवानी किसको बोलते मालूम? जरा वीडियो फिराओ मियां, इखवानी किसको बोलते? जरा हाथ उठाओ। ये तकरीबन 150 पौने 200 लोग बैठे हुए, एक को भी ना मालूम। फिर हमको समझा रहे ये इखवानियत है। अरे जा भाई ना कहीं की इखवानियत, अकीदा बता, सलफियत बता, मनहज बता, इबादत बता, मामलात बता। ये चीज की जरूरत है। क्या करना है इखवानियत लेके? चलो अकीदा, इबादत, मामलात ये असल है। इधर आइए आप पहले, मैंने बोल रहा हूं, कोई बोल रहे थे वो भी सुना देता हूं आपको। मसलक ये नहीं हो सकता, बादशाह हो या फकीर हो, हमारे दिल में मोहब्बत है, हर एक के लिए मोहब्बत रहेगी। दुआ में बादशाहों को भी याद रखेंगे, दुआ में फकीरों को भी याद रखेंगे, दुआ में अपने घर वाले, खुद अपनी जात को भी याद रखेंगे। यही हमारा मसलक है। मसलक अकीदे में, इबादत में, मामलात में। 12 रबीउल अव्वल अकीदे में मसलक की एक मिसाल दे देता हूं, बाकी वक्त तो नहीं है, 10 मिनट बचे हुए हैं। अकीदा बोलते कितने बातें जहन में आना? पहला अल्लाह, दूसरा किताब, तीसरा फरिश्ते, चौथा पैगंबर। फिर से बोलो चौथा, फिर से बोलो चौथा। आज क्या तारीख है? चौथा, पांचवा आखिरत, छठा अच्छी बुरी तकदीर। लफ्ज अकीदा आते ही ये 6 बातें जहन में आ जाना। अकीदे में बिगाड़ मसलक से हटके मिलादुन नबी बिदत है बोल रही, बिल्कुल गलत। लफ्ज अकीदा आ गया, अकीदे में चौथा मामला क्या है? पैगंबर। पैगंबर में आखिरी पैगंबर कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिदा का मामला है, अकीदे का मामला है मिलादुन नबी का। मिलादुन नबी का मामला बिदा का नहीं है, बिदा फातिहा नहीं दे रहे भाई मेरे, बिदा मामला अकीदे का है।
کیونکہ لفظ نبی جہاں گیا صلی اللہ علیہ وسلم عقیدے سے جڑ جاتی بات، اور عقیدے میں بگاڑ اسلام سے خروج کا معاملہ ہے، عبادت میں بگاڑ اسلام سے خروج کا معاملہ ہے، معاملات میں بگاڑ کبیرہ گناہ ہے، اسلام سے خارج نہیں ہوتا معاملات میں بگاڑ کرنے والا، لیکن عقیدے میں بگاڑ ہٹ جانا پڑتا۔ کوئی اللہ کے بارے میں یہ بول رہا اللہ کی صفت مسکرانا نہیں مانتا ہوں، اسلام پہ ہے نے اللہ مسکراتا لیسا کمثلہ شیء، کیسے مسکراتا اس کی شان کے لائق مسکراتا۔ کوئی بول رہا اللہ کے مسکرانے کا انکار کرتا ہوں، کافر ہے، ایمان ہی نہیں ہے اس کا۔ ویسے ہی نبی اور نبیوں سے متعلق جو بات قرآن اور سنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ بتایا اس عقیدے سے ہٹ کے ہے تو بدعت نہیں ہوتی، آؤٹ ہو جاتے۔ پھر میلاد النبی باب عقیدے میں بدعت نہیں ہوتی، بات کیوں منا رہے ہیں بھائی؟ ایسی ہنسی آتی وہاں، سمجھ رہے ہیں؟ وفات منگانے کا تو سوال ہی نہیں ہے مول صاحب، نبی کا معاملہ عقیدے میں، جملہ سنیے، وفات منانے کا سوال ہی نہیں ہے مول صاحب۔ کیوں؟ وفات پہ تو ایمان ہی نہیں ہے ہمارا تو عقیدہ ہے حاضر ہے نبی، حاضر ہے نبی، موجود ہے نبی، نور علی نور، ان کا نور جگمگایا، نوری نور پھیلا، ان کے نور سے کائنات بنی، ان کے لیے کائنات بنی، ان کی وفات کا تو تصور نہیں ہے، موجود ہیں، وہ سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں، قبر کی زیارت پر جواب ملتا ہے۔ لفظ نبی کا تعلق عقیدے سے ہے، نبی کا تعلق جب عقیدے سے ہے تو نبی سے متعلق جو کچھ قرآن اور حدیث میں ہے اس کا انکار کرنا کفر ہے، گویا نبی کی وفات کا انکار کفر ہے۔ اچھی بات، آپ مسلک کی بات بولنا، پھر بتائیے مسلک کیا تھا صحابہ کا مسلک؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے گھر چلے گئے تھے دوسری بیوی کے جو مسجد قباء کے قریب تھا، کچھ ہی دیر میں اطلاع ملی کہ کائنات کا سب سے بڑا حادثہ ہو گیا، ابو بکر آ جاؤ۔ اونٹنی پر بیٹھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سنے دوڑے دوڑے آ گئے، گھر میں اجازت لی، داخلہ لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم میں اتھر لٹا کر آپ کے چہرے پر چادر ڈال دی گئی تھی، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے، چادر کو ہٹایا، ماتھے کو چوما، اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تقدیر ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ماتھے کو چوما اور کہا مسلک صحابہ، مسلک نبی، محمدی مسلک، عقیدے کے معاملے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں، کہا آپ کی تقدیر میں جو ایک موت لکھی گئی تھی وہ آ گئی، اب کوئی دوسری موت آپ پر آنے والی نہیں ہے۔ عمر بن خطاب کا ہوش چلا گیا، تلوار ہاتھ میں، کہہ دے کوئی میرے نبی کی وفات ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم، گردن تن سے جدا کر دوں گا، اس طرح جس طرح موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے طور گئے، میرے نبی بھی ویسے ہی واپس آنے والے ہیں جیسے موسیٰ واپس آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھے بے ہوشی کا عالم، معمولی بات نہیں تھی، صدمہ کھو دینا، یہ نبی کو کھو دینا صلی اللہ علیہ وسلم، معمولی بات نہیں تھی۔ پہلے مسلک سن لیجئے، معمولی بات کیا نہیں تھی، دیکھیے، کہا عمر بیٹھ جاؤ، خوابوں میں تو ابو بکر صدیق بھی نہیں ہے لیکن مسلک بیان کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما محمد الا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں تمہارے درمیان، اور رسالت ساری کائنات میں ہر ایک کو نہیں ملتی، جس کو چن لیتا اللہ اسی کو ملتی۔ قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اور سنو ان سے پہلے بھی کئی رسول دنیا میں گزرے اور ان سب کو موت آئی، ان سب کو موت آئی، یہ مسلک ہے محمدی ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، ارے کیا اگر یہ کسی میدان جنگ میں قتل کر دیے جائیں یا ان کی موت واقع ہو جائے، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، ارے کیا نبی کی وفات کی خبر سن کے دین سے الٹے پیر پھر جاؤ گے؟
بیٹھو عمر بیٹھو. نبی کی وفات پہ یہ آیت تلاوت کی گئی ہے. یہ مسلک ہے عقیدے میں. عقیدے میں 6 باتیں, 6 باتوں میں پیغمبر پر ایمان. آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات کا انکار نہیں, وفات کا اقرار. قرآن مجید سورہ آل عمران کے آیت نمبر 144 میں ہے. یہی مسلک صحابہ کا ہے. اب اگر کوئی وفات کا انکار کر دیا تو عقیدے کا باب اس کا گر گیا, اور عقیدہ بگڑ جانے سے وہ اسلام کے باہر بھی ہو سکتا. بدعت کی بات ہی نہیں ہے یہاں پر. تو پھر دوسری مثال, نبی کی وفات پہ ایمان لانا ہے. اور ایک نبی ایسی ہیں جس کی آج بھی باحیات ہونے پہ ایمان لانا ہے. کون ہے؟ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام. جو یہ کہہ دیا عیسیٰ ابن مریم مر گئے, خبر کشمیر میں ہے, اللہ روح لے لیا, یہ بھی کافر ہے. عیسیٰ ابن مریم ورافیو کا اللہ نے زندہ اٹھایا, جسم اور روح سمیت اٹھایا. یہی عقیدہ مسلک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں, وہ نازل ہو کر آئیں گے. کیسے آئیں گے؟ پیدا ہو کر نہیں آئیں گے. مرزا قادیانی انہیں بولا پیدا ہو کے آئے. اس کی اماں کا نام چراغ بی بی, وہی نام ہے. چراغ بی بی کی پیٹ سے غلام احمد قادیانی مرزا پیدا ہوا. بول رہا میں عیسیٰ ہوں. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہاں سے آئیں گے؟ فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے. مینار بیضا پہ جب اتریں گے تو حالت یہ ہوگی بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا, دیکھنے والے کو دیکھے گا کہ موتیاں جھڑ رہے ہیں. وہ نازل ہو کر آئیں گے. امام مہدی علیہ السلام فجر کی نماز کے لیے امامت کے لیے آگے بڑھ رہے ہوں گے. عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہ نظر پڑے گی. وہ کہیں گے امام مہدی آئیے امامت کرائیے. عیسیٰ ابن مریم کہیں گے تم خود آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو, تم ان کی امامت کرو. امام مہدی کی امامت میں عیسیٰ ابن مریم نماز پڑھیں گے, دجال کی طرف آگے بڑھیں گے. مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ ان یہود کے لشکر کو, دجال کو لد کے مقام پر خنجر ڈالیں گے, زمین سے سب سے بڑا فتنہ ختم کریں گے. پھر کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 سال امن کے ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم شادی کریں گے, عیسیٰ ابن مریم کو بچے ہوں گے, عیسیٰ ابن مریم کی وفات ہوگی, اور عیسیٰ ابن مریم کو میرے حجرے میں, عمر کے بازو میں, ابو بکر کے بازو میں, یہاں درمیانی حصے میں جو ایک قبر کی جگہ باقی ہے, عیسیٰ ابن مریم کو وہاں دفن کیا جائے گا. ابھی باحیات ہیں. کون؟ وفات ہو گئی بولا سو والا. اللہ جزائے خیر دے تبلیغی جماعت کے بھائیوں کو. یہاں پر املی بن بستہ آپ کے سامنے چلاتے ختم نبوت, جہاں پر کوئی بھی قادیانی, کوئی بھی ایسے لوگ اٹھ کے بولتے کہ میں نبی ہوں, میں مہدی ہوں, ان لوگوں کی جو سو کلاس لینے کا کام ہے. ان لوگوں کا ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کے کام کے لیے چن لیا. کوئی بولا عیسیٰ علیہ السلام مر گئے, مرزا غلام احمد قادیانی یہ بولا تھا, پوری امت کا اجماع کیا تھا اس پہ, کافر ہے. اب کوئی بول رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی, اس پہ اجماع کب آنے والا ہے؟ پھر ہم بدعت کی نہیں عقیدے کی ہے میرے بھائی. لفظ عقیدہ آتے 6 چیزیں, 6 چیزوں میں پیغمبر میں آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. سمجھ رہے ہیں ہم مسلک عقیدے میں کتنا ضروری ہے؟ اب جھوم لو, ناچ لو, لوٹ لو, لے پہ پھوڑ لو, اپنے کیا تعلق. اللہ ہم کو بچا لیا اس چیز سے. تو شیخ فوزان نے کہا دعا پڑھو الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ, اللہ تیرا شکر ہے اس آفت میں مبتلا نہیں کر دیا. سبحان اللہ, بچا لیا اللہ. اللہ ہمارے تمام بھائیوں کو جو میلاد کے نام پر خرافات میں اور عقیدے کے بگاڑ میں ہیں, اللہ عقیدہ درست کر دے, اللہ سلامتی کا راستہ دکھا دے, سنت پر جما دے, حقیقی منہج صحابہ جو ہے وہ سب کے دلوں میں محبت ڈال دے. تو میلاد بدعت ہے. اب بدعت کی بھی 2 قسمیں, لمبا ٹائم ہوتا عقیدے میں بدعت, عام معاملات میں بدعت, ٹائم لمبا ہوتا. آگے بڑھیے, آخری پوائنٹ 10 منٹ لے لیں گے. ارے یہ کیا بول رہے ہیں, یہ بول رہے ہیں جو سن رہے ہیں آپ انشاءاللہ. اب تک تو محمدی مسلک سکھا دیے, اب زمین پر محمدی مسلک کس کے پاس ہے؟
کس کے پاس ہے؟ الحمدللہ جماعت اہل حدیث یہ کوشش کر رہی ہے کہ محمدی مسلک، صحابہ کا مسلک، عقیدے میں، عبادات میں، معاملات میں امت تک پہنچانے کی. عمل ہو رہا نہیں ہو رہا یہ گارنٹی نہیں، یہ نہیں بول رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں؟ عمل ہو رہا نہیں ہو رہا یہ نہیں بول رہا ہوں، لیکن پہنچانے ریکارڈ میں تو ہے، مدرسوں میں تو ہے، سینوں میں تو ہے، تفسیروں میں تو ہے، محدثین میں تو ہے، ہر ایک پہ انگلی نہیں اٹھا رہے ہم. لیکن عمل کون کر رہا میں دیکھ لوں، عمل کون کر رہا آپ دیکھ لو، عمل جو کر رہا انہیں دیکھ لو. محمدی مسلک صرف اہل حدیث کا نہیں، دنیا میں کئی لوگ ہیں جو صرف دعویٰ کر دیں قرآن سنت صحابہ کے منہج پر، وہ فرقۃ الناجیہ میں انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے کوئی ممبر شپ آ کے بھرو نے، کہیں بھی ہو کسی خطے میں، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، انہیں فرقۃ الناجیہ میں اللہ کے اذن سے چلا جائے گا انشاءاللہ. رحمت اللہ کی ہو. مگر میں بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں عزیز دوستوں، محمدی مسلک آج جن کے پاس ہیں وہ محمدی مسلک والے کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن مسلک کی تمام باتوں میں جس طریقے سے چوکنے ہونا تھا وہ چوکناپن ختم ہو گیا. افسوس، بہت افسوس. راز جو عالم صاحب سمجھتے پوری عاجزی کے ساتھ آپ تک پہنچا رہا ہوں، سمجھ لو آپ. محمدی مسلک یہ نعمت ہے اللہ عز و جل کی، اس کی لاج اگر نہیں رکھ لیے، دعوت کا کام اگر نہیں کر لیے، منہج سلف نہیں پہنچا دیے، جہاں حکومتوں میں، کوٹوں میں، امیروں میں، غریبوں میں، بادشاہوں میں اس مسلک کو اگر نہیں پہنچائیں گے طاقت رکھتے ہوئے، تو اس مسلک کی لاج نہیں رکھ لی ہم. میں نے بول رہا ہوں صاحب، ایک مشہور عالم دین، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ان کی حفاظت کرے. وہ درد، وہ تکلیف جو شیخ محترم بیان کرے پرسوں نظروں سے گزری، آپ لوگ آڈیو میں سن لو. بنگلور سے شیخ عبد الحسیب مدنی حفیظ اللہ، شیخ کا جملہ سنیے. میں غلط بول رہا ہوں کیا؟ دیکھیے، میں تو ان کے نہج پہ بات کر رہا ہوں. ہماری اپنی جو جمعیت ہے اس کا بنیادی مقصد ہی کیا ہے؟ توحید، اتباع سنت، تزکیہ نفس، اور اس جماعت کے ذریعے جو کام ہونے چاہیے یہی ہونے چاہیے. آج افسوس اس کا ہے کہ جمعیت بہت سارے مقامات پر آپسی مسائل میں اس قدر زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ مشغول ہے کہ ہمارے اپنے نوجوانوں کی تربیت کا معاملہ جمعیت کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور کئی جگہ تو ایسا ہے کہ جمعیت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے کہ اس جمعیت سے جڑ کر ہمارے نوجوانوں کو دوسروں کی اصلاح کرنی تھی، دوسروں کو شرک سے روکنا تھا، دوسروں کو بدعات سے روکنا تھا، دوسروں کو حرام چیزوں سے روکنا تھا، دوسرے لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا تھا. ہمارے نوجوان دوسروں کی اصلاح کرنے والے نہ ہو کر دوسرے ان پر محنت کرنے لگے، اور آج اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہر جماعت، تنظیم، ہر فکر کے لوگوں کے لیے ہماری اپنی جمعیت کے نوجوان سب سے ترنے والا ہے. کچھ غلط ہے شیخ کی بات؟ اپن شروع سے ہی بول رہے ہیں. اس کا مطلب ہی نہیں کہ اب شیخ بول رہے ہیں، انہوں تو پہلے سے بول رہے ہیں. کرنول والے کلپ ڈالے تو ہاتھ کو گڈی ملا، بڑا اطمینان ہوا. ملا میں نے بولتا ہوں شیخ کو سناتا ہوں. ویڈیو ایڈٹ کرے خود شیخ کی کلپ ڈالو میاں. جمعیتوں کے جھگڑے، جمعیت میں کون ہے؟ کون ہے؟ یہ خطاب علماء کرام سے شیخ عبد الحسیب مدنی کا، میرا نہیں. افسوس، مسلک محمدی میں اہل الحدیث مساجد کے ممبر ہیں جہاں عورتوں کو حجاب، پردہ، نقاب، گلوز، ساکس سب کی تعلیم دی گئی، نہیں دی اہل حدیث مسجد میں. عورت کا سارا بدن ستر ہے، سارا بدن ستر ہے، چہرہ بھی ڈھانکتی ہے. میرے عزیز دوستو، شیخ کی تڑپ، شیخ کی بات، جمعیت الحدیث ہند بھی ہے، جماعت اسلامی ہند بھی ہے، بڑے بڑے ہند میں آرگنائزیشن ہے. سپریم کورٹ کی ہیئرنگ ہو گئی، کس پہ؟ یہاں کے بعد کوئی اب اتھارٹی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو گئی
کہ مسلم لڑکیاں اسکول اور کالج میں حجاب پہننا نہیں پہننا صرف فیصلہ آنے والا ہے. کرناٹک ہائی کورٹ میں جب ہیئرنگ ہوئی, جج صاحب پیج نمبر 58 پہ اتنی زبردست بات لکھتے ہیں کہ کیا پیش کر رہی ہیں, جو قرآن کی آیتیں تم پیش کیے اتنے حساس اور نازک مسئلے میں, مجھ کو تعجب ہے کہ کسی مولانا کسی عالم کی تفسیر اس میں پیش نہیں کیے. ہائی کورٹ کے جج بولے, کہاں کے؟ کرناٹکا کے. وہاں تو پردہ پابندی رہا, اب سپریم کورٹ میں چلے گا. ہیئرنگ کمپلیٹ, کچھ بھی نہیں. اب شیخ نے جو کہا یہ علماء کرام سے خطاب ہے, کیوں نہیں جمعیت الحدیث ہند یا جماعت اسلامی ہند یا اور کوئی جماعت ہند سپریم کورٹ میں پیٹیشنر کیوں نہیں بنے حجاب کی صحیح تفسیر بیان کرنے کے لیے؟ مسلک محمدی جب ہمارے پاس ہے تو حجاب کا صحیح طریقہ جب آپ کے پاس ہے, سپریم ججمنٹ اتھارٹی ہندوستان کی بول رہی پیش کرو. ہم قرآن کی تفسیر کرنے والے نہیں, یہ پیش کرو. افسوس اگر فیصلہ خلاف میں آ گیا پھر آپ ممبر پہ بولو, مسجد میں بولو, کہیں بھی بولو, کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. ارے مسلک محمدی یہ ہے الناس علی دین ملوکہم, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دور میں بادشاہ کے اندر جتنی رعایا رہتی تھی, قبیلے کے سردار میں جتنے لوگ رہتے تھے, صرف سردار کو بات پہنچاتے تھے یہ کہہ کر میں نے دعوت کا ادا کر دیا ہے, اگر تو قوم تک بات نہیں پہنچائے گا میں نہیں, تو اپنی قوم کے گناہ کا ذمہ دار ہوگا. بھائی سپریم اتھارٹی آپ کو بلا رہی, آئیے پیش کریے. سپریم کورٹ سے دعوت, پیغام ہے نا, نیوز میں ہے, کوئی چھپے بھی بات نہیں ہے, اخبارات میں, میڈیا میں. وہاں سپریم کورٹ کی ہیئرنگ چل رہی اور محمدی مسلک والوں کا معاملہ یہ کہ حیدرآباد میں ایک شخص کو ایک مسجد کا صدر بنا دیا گیا, دلی میں ممبر آف پارلیمنٹ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے, یہاں پنجے شام میں MLA کے گھر پہ بیٹھے ہوئے, پھر بولے تو کیا ہے سیاسی معاملہ ہے. ارے مسجد کو ایک آدمی صدر بنا دیے تو سیاست دانوں کے میرے چپلاں کس لیے, لیکن اللہ کے دین پر بات آ گئی, کورٹ بول رہا کے بیان کرو, کان پہ جونے چڑھ رہی. پھر تم کو نہیں تو کس کو بولیں گے؟ آرگنائزنگ ذمہ دار تم ہے, میں ہوں. قوم کی رہنمائی کی ذمہ داری تمہاری ہے, میری ہے. کس کی ہے جی؟ کس کو دھوکہ دے رہی؟ ارے محمدی مسلک کے علم بردار تم ہو. درد ہے یہ شیخ عبدالعزیز کا. شیخ معاد عمری کی کلپ بھی ویڈیو میں لاتا ہوں, آپ دیکھیے. شیخ محترم بنی اسرائیل پہ درس دے رہے تھے. بنی اسرائیل کی طرف جو ظالم بادشاہ تھا, کیا نام ہے اس کا؟ کیا نام ہے؟ فرعون. انہیں صرف وہ نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہے. مصر میں کئی بادشاہ, سب کا لقب فرعون تھا. فرائنا کہتے, فیرو 1, فیرو 2, فیرو 3, کوئین ایلیزابتھ 1, کوئین ایلیزابتھ 2, یہ سلسلہ چل رہا. ایسے بادشاہوں کو 1 2 3 بولتے تھے. شیخ معاد عمری حفظ اللہ اتنی جامع بات پیش کرے, میری بات کے انداز کو سمجھے. شیخ کی کلپ آپ ویڈیو میں دیکھیے کل. بنی اسرائیل میں جتنے فرعون آئے, اتنی بے غیرتی قوم کے اوپر آ گئی تھی کہ ان کے اندر یہ بات ذہن میں تھی, ایک نبی آئیں گے, ایک نبی آئیں گے, موسیٰ علیہ السلام آئیں گے, موسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ آنے میں کئیوں نسلیں ختم کر دیے فرعون, لیکن وہی موسیٰ کے انتظار میں تھے. شیخ معاذ حفیظ اللہ کہتے قوم کو اتنی توفیق نہیں ہوئی, وقت کے فرعونوں سے حق اور انصاف کے ساتھ مقابلہ کر لیتے تھے. یہ زمانے میں سپریم کورٹ میں, پارلیمنٹ میں, ہائی کورٹ میں اللہ کی آیات کا ذکر ہو رہا. جی دوستو, حجاب پہ ذکر ہو رہا, نماز پہ ذکر ہو رہا. افسوس اس کی تفسیر بتانے والے جیتیندر ہے, روی شنکر ہے, نیئر ہے. اس کی تفسیر بتانے کے لیے نہ کوئی مدنی پیٹیشنر ہے, نہ کوئی عمری پیٹیشنر ہے. آپ وکیل نہیں بن سکتے, لیکن آپ وکیلوں کی رہنمائی کر سکتے. جب ہمارے جیسے جاہلوں کی رہنمائی کر سکتے تو وکیل کی رہنمائی کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ زندگی ایسی چل رہی, بہت بڑی آفت کا ارتکاب ہاتھوں سے کرے اس ملک کے جو سو عہدیدار, جو جمعیتیں, جماعتوں کے, کوئی بھی رہو.
جو ایز اے پیٹیشنر اللہ کی آیت کو سمجھانے نہیں گئے. یہ حال پہ ہم. پھر ان لوگوں کے جو بیان آئیں گے مسلمانوں پہ ذلت کیوں, انہیں بول رہا آ کے سمجھاؤ, آپ بول رہے ہیں ذلت کیوں, ذلت میں ہے ہی نہیں مسلمان, کیوں ڈرا رہے ہیں آپ, کیوں غلط بیان بازی کر رہے ہیں؟ یہ رکشے والا, آٹو والا, ٹیکسی والا, دکاندار, مالدار, دل میں توحید ہے, ذلت نہیں ہے اس کے لیے, سب سے بڑا امیر ہے دنیا کا, غنی ہے, عقیدے کی بربادی سے بچ گیا. تو عنوان میں بنیادی بات یہ تھی, عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں کس کا مسلک؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک. یہ حدیث ہے, اس حدیث میں ساری تینوں باتیں ایک ہی جگہ آ گئی, مسلک کا نام بھی آ گیا, تینوں باتوں کا بھی نام آ گیا. بخاری شریف حدیث 5063, انس ابن مالک اور رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 حضرات علی ابن طالب, عبداللہ بن عمر بن عاص, عثمان بن مطعون رضی اللہ عنہ اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے گھر کے باہر آئے اور پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں ہمیں بتائیے. انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں بتا دو. تینوں کو احساس ہوا ہم تو عبادتوں میں بہت کمزور ہیں. تینوں میں سے 3 آدمی عہد کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کے جواب دیے. جواب عقیدے میں, عبادات میں, معاملات میں مسلک محمدی کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا, ان میں سے ایک نے کہا آج سے میں ہمیشہ رات بھر نماز پڑھوں گا. دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رہوں گا, کبھی نہیں چھوڑوں گا. تیسرے نے کہا میں عورتوں سے بھی جدائی کر لوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے پوچھا کیا تم نے ہی یہ باتیں کہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, سوال پر انہوں نے کہا ہاں ہم نے کہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سن لو, پہلے عقیدہ آ رہا, سن لو اللہ کی قسم میں اللہ رب العالمین سے میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں. مسلک محمدی میں سب سے پہلی بات کیا تھی؟ عقیدہ. سب سے پہلی بات کیا تھی؟ عقیدے میں کتنے باتیں ہیں؟ پہلا اللہ سے ڈرنا, عقیدے کا معاملہ ہے, عبادت کا معاملہ ہے. العقیدہ, کہا میں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں, لیکن میں اگر روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں. روزہ کون سے باب کا حصہ ہے؟ عقیدہ, عبادت, عبادت. میں روزہ رکھتا ہوں تو افطار بھی کرتا ہوں, میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو سوتا بھی ہوں. نماز کون سا حصہ ہے؟ عبادت. عقیدہ آ گیا, عبادت آ گئی. پھر میں سوتا بھی ہوں, بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کرتا ہوں؟ کس میں آ گیا ہوں؟ معاملات میں. میں سوتا بھی ہوں اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں. کس میں آ گیا نکاح کرنا؟ عقیدہ, عبادات, معاملات. مسلک کا اعلان ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس کو ان تینوں معاملات میں میرا مسلک پسند نہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں. یہ حدیث ہے. مسلک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدہ, عبادات, معاملات, اللہ تینوں چیزوں پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک اور طریقے پر ہم سب کو جما دے. اسی پر موت ہو, ہماری نسلوں کو اسی پر رکھ, ہماری نسلوں کی موت بھی اسی پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ.